السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، میں انصاری افتخار احمد اقبال احمد، معاون مدرس برائے جغرافیہ فرام JAT گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج مالیگاؤں، ضلع ناسک۔ عزیز طالبات، اس ویڈیو میں ہم ہماری 12ویں جماعت کی جغرافیہ کی درسی کتاب کے چوتھے سبق نمبر 4 ابتدائی معاشی سرگرمیاں پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز کی معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، یہ ویڈیو اس سبق کا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس سبق کے ابتدائی ضمنی عنوانات، ابتدائی معاشی سرگرمی، معانی و اقسام، دنیا، ابتدائی معاشی سرگرمیوں کے اہم علاقے اور ابتدائی معاشی سرگرمیوں کے لیے ضروری قدرتی وسائل و ابتدائی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہونے والے قدرتی و انسانی عوامل کی معلومات حاصل کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم چوتھے سبق کے اگلے ضمنی عنوان ابتدائی پیشے یا ابتدائی معاشی سرگرمیاں پرائمری آکوپیشنز کی معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شکار، ہنٹنگ۔ اس میں بطور خاص ہم دیکھیں گے شکار کی اہمیت، امپورٹنس اور تقسیم، ڈسٹریبیوشن۔ اس کے بعد شکار پر ایک چھوٹی سی سرگرمی تلاش کیجیے، فائنڈ آؤٹ، دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری اہم ابتدائی معاشی سرگرمی غذا جوئی، غذا اندوزی یا جنگلاتی دولت جمع کرنا، گیدرنگ کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کیا آپ بتا سکتے ہیں، کین یو ٹیل کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جنگلاتی دولت جمع کرنا، معانی و اہمیت، گیدرنگ، میننگ اینڈ امپورٹنس کی معلومات حاصل کریں گے۔ آخر میں غذا اندوزی یا جنگلاتی دولت جمع کرنا کے اوپر ایک وجوہات کا سوال بنتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے: استوائی جنگلات میں غذا اندوزی یا جنگلاتی دولت جمع کرنے کا پیشہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شکار کے معنی و اہمیت، میننگ اینڈ امپورٹنس آف ہنٹنگ۔ بچوں، شکار انسان کی ایک بہت ہی قدیم سرگرمی ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں: مختلف اقسام کے جانوروں، پرندوں، مچھلیوں اور دیگر سمندری حیوانات کو مارنے یا پکڑنے کا طریقہ عمل شکار کہلاتا ہے۔ تو بچوں، مختلف اقسام کے جانوروں سے مراد یہاں پر سبزی خور یا گوشت خور جانداروں کے تعلق سے بھی ہے، جن میں زیادہ تر جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے پرندے ہیں، ساتھ ہی سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیاں ہیں۔ ان کے علاوہ سمندروں میں بے شمار آبی جاندار پائے جاتے ہیں۔ ان تمام کو کسی بھی حکمت سے، طریقے سے یا تو مار کر شکار کرنا یا پھر جو انہیں زندہ کسی طریقہ عمل سے پکڑنا، یہ تمام عمل شکار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شکار کی اہمیت۔ بچوں، شکار انسان کی قدیم معاشی سرگرمی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ عزیز طالبات، سطح زمین پر جب سے انسان کا وجود ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک انسان نے اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف کام انجام دیے ہیں۔ انسانی تاریخ کے قدیم زمانے سے ہی آپ اگر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے ہی انسان مختلف جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے آ رہا ہے، اور آج کے جدید زمانے میں بھی یہ عمل معاشی بنیادوں پر انجام دیا جا رہا ہے۔ مختلف جانداروں کا شکار کرنے کے بعد ان کے گوشت، کھال، بال، ہڈیوں، چمڑے وغیرہ کا استعمال مختلف صنعتوں میں خام مال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جیسے گوشت کو ڈبوں میں پیک کر کے مختلف بڑے صنعتی و شہری علاقوں میں روانہ کیا جاتا ہے، جبکہ کھال یا جلد کو چمڑا سازی کی صنعتوں میں روانہ کر کے ان کے ذریعے جوتے، چپل، پرس، جیکٹ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ سموردار جانداروں کا شکار کر کے ان کی جلد پر موجود گھنے بالوں کا استعمال قالین سازی اور اسی قسم کی صنعتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جانداروں کی ہڈیوں کا استعمال بھی مختلف قسم کی صنعتوں میں خام مال کے طور پر کیا جاتا ہے، جیسے مورتیاں بنانے یا سجاوٹ کی مختلف اشیاء تیار کرنے۔
کے لیے جانوروں کی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال قدیم زمانے میں انسان اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے شکار کیا کرتا تھا۔ بڑے پیمانے پر شکار کرنے کی وجہ سے مختلف نسلوں کے جانوروں کی بہت بڑی تعداد کم یا بالکل ہی ختم ہونے پر ہے۔ تو بچوں، جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتے جا رہی ہے ویسے ویسے مختلف قسم کی اشیاء کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ بطور خاص بڑے صنعتی شہروں میں زیادہ گنجان آبادی پائی جاتی ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کو معاشی بنیادوں پر مارا جاتا ہے یا شکار کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے مختلف حیوانی دولت کو حاصل کر کے اس بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے پیمانے پر شکار کرنے کی وجہ سے مختلف نسلوں کے جانوروں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد یا تو بالکل کم یا تو ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں ہر جگہ تجارتی شکار پر مکمل پابندی لگ گئی ہے۔ بچوں، مختلف جاندار بھی ہمارے ماحول کا ایک اہم حصہ ہیں یا جزء ہیں اور ماحولی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہونے یا ان کے ختم ہو جانے پر ماحولی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے اور مختلف قسم کی قدرتی آفات کا نزول ہوتا ہے یا پھر انسان مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں ہر جگہ تجارتی شکار پر مکمل پابندی لگ گئی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے جانوروں کے تحفظ و بقا کے لیے بہت سارے قوانین نافذ کیے ہیں۔ بچوں، جانوروں کا شکار کرنے پر مختلف ممالک میں مختلف قسم کے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ ممالک کے اپنے ماحولی نظام متاثر ہو رہے ہیں، ساتھ ہی شکار کا پیشہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے کی وجہ سے دیگر سرگرمیوں پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایسے تمام معاملات اور حالات سے نمٹنے کے لیے مختلف ممالک نے اپنے علاقوں میں جانوروں کی تحفظ و بقا کے لیے بہت سارے قوانین منظور کیے ہیں اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں نافذ کیا ہے، جس کے روح سے شکار کرنے والے افراد پر جرمانہ اور قید کی سزا تک متعین کی جاتی ہے تاکہ لوگ شکار سے باز رہیں۔ اسی طرح جانوروں کے تحفظ اور بقا کے لیے جو قوانین بنے ہیں ان میں کچھ چراگاہوں اور جانوروں، مویشیوں اور پرندوں کی افزائش کے علاقوں کو منظوری بھی دی گئی ہے، جس سے کم ہونے، ختم ہونے یا ناپید ہونے والے مختلف جانوروں، پرندوں اور ان کی نسلوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور انہیں بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا کے چند علاقوں میں قبائلی افراد اپنے گزر بسر کے لیے محدود پیمانے پر شکار کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت سارے ایسے پچھڑے ہوئے قبائلی افراد پائے جاتے ہیں جو تعلیمی اور معاشی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسے تمام قبائلی افراد اور باشندوں کا گروہ اپنی گزر بسر کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی مختلف غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محدود پیمانے پر شکار جیسے پیشے کو آج بھی اپنائے ہوئے ہے اور انجام دیتے ہیں۔ شکار کی معنی و اہمیت کے بعد ہم دیکھیں گے شکار، تقسیم، ہنٹنگ، ڈسٹریبیوشن، یعنی دنیا میں شکار جیسے ابتدائی معاشی پیشے سے منسلک افراد کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں یا موجود ہیں۔ تو بچوں، آج بھی دنیا کے بہت سارے پسماندہ اور پچھڑے ہوئے ممالک میں شکار جیسا پیشہ انجام دیا جاتا ہے، جن میں بطور خاص ان پچھڑے ہوئے علاقوں میں رہنے والے بہت ہی زیادہ تعلیمی و معاشی لحاظ سے پسماندہ افراد، جنہیں ہم قبائلی افراد کہتے ہیں، یہ شکار جیسی سرگرمی سے منسلک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ مثلاً براعظم افریقہ کے جنوبی حصے میں، جیسا کہ اس نقشے میں نظر آ رہا ہے، کالاہاری کا ریگستان 3 اہم ممالک نامیبیا، بوٹسوانا اور جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے یا پھیلا ہوا ہے۔ اس میں موجود قبائلی افراد جو بش مین کہلاتے ہیں، جو یہ ہیں، عام طور سے اس علاقے میں جھاڑیاں یا گھاس پھوس زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے جھاڑیوں یعنی بش میں رہنے والے آدمی یعنی انسان مین، تو بش مین
جھاڑیوں میں رہنے والے انسان اس قسم کا پیشہ کرتے ہیں، شکار وغیرہ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کالاہاری کے بش مین جنوبی افریقہ میں، اسی طرح استوائی سلواس جنگلات کے پگمی قبائلی۔ تو بچوں، جیسا کہ اس نقشے میں نظر آ رہا ہے، یہ افریقہ کا وسطی علاقہ ہے جو استوائی گھنے بارانی جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس علاقے میں موجود استوائی سلواس جنگلات، سلواس یعنی وہ جنگلات جو سال بھر ہرے بھرے رہتے ہیں، انہیں سلواس جنگلات کہتے ہیں۔ چونکہ یہ خط استوا پر موجود ہے، اسی لیے اس کو استوائی سلواس جنگلات کہتے ہیں۔ تو ان علاقوں میں موجود یہ پگمی باشندے شکار سے منسلک ہیں اور اپنی گزر بسر شکار کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ پگمی باشندے بہت ہی پستہ قامت ہوتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد بورو انڈین قبائلی باشندے، یہ بورو انڈین قبائلی باشندے کہلاتے ہیں۔ یہ بطور خاص وسطی افریقہ کے مغربی ساحل سے لگ کر کیمرون کے شمالی حصے میں نائجیریا اور چاڈ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یہ افراد بھی اپنے علاقوں میں شکار جیسی سرگرمی سے منسلک ہوتے ہیں اور اپنی گزر بسر شکار کے ذریعے ہی پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹنڈرا کا خطہ، اس کے اندر موجود اسکیمو باشندے جو بطور خاص شمالی امریکہ کے اس لال نشان زدہ حصے میں پائے جاتے ہیں، جن میں گرین لینڈ کا ساحلی علاقہ، شمالی کینیڈین جزائر اور الاسکا کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ یہاں یہ اسکیمو باشندے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں سال بھر سرد موسم ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، منجمد ساحلی علاقے پائے جاتے ہیں، اور یہ تمام اسکیمو باشندے مختلف طریقوں سے جانوروں اور مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی گزر بسر پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح کی سرگرمی انجام دینے والے دیگر قبائلی باشندے بھارت کے مشرقی سمت میں واقع انڈمان جزائر میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس نقشے میں خاکے میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں بطور خاص سینٹینیلز جو کہ یہ قبائلی باشندے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ جراواہا اور اونگ قبائلی باشندے جو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ تمام بھی ان علاقوں میں مختلف طریقوں سے ماہی گیری یا مچھلیوں کا شکار کر کے اور مختلف جانوروں کا شکار کر کے اپنی گزر بسر پوری کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود قبائلی باشندے اور افراد شکار جیسی سرگرمی سے آج بھی منسلک ہیں اور محدود پیمانے پر یہ سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ تلاش کیجیے، فائنڈ آؤٹ۔ عزیز طالبات، آپ کی جغرافیہ کی درسی کتاب میں شکار کے اوپر ایک چھوٹی سی سرگرمی دی گئی ہے۔ اس میں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے جنگلاتی زندگی کے تحفظ کا قانون، ورلڈ لائف کنزرویشن ایکٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے اور انہیں نوٹ بک میں درج کر کے یاد رکھنا ہے۔ اس سے ہمیں جنگلاتی زندگی کی اہمیت کا پتہ چلے گا، ساتھ ہی ان کے تحفظ کرنے کی بیداری کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے۔ اس سے ہماری معلومات میں یہ بھی اضافہ ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگوں نے کس طرح جنگلاتی زندگی کے تحفظ کے لیے کیسے کیسے قوانین بنائے ہیں اور ان کی کیسی کیسی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ خود ہمارے یہاں بھارت میں بھی مختلف جنگلی جانوروں اور پرندوں کے تعلق سے ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ آپ کو یہ اور اسی طرح کی بہت ساری مختلف معلومات انٹرنیٹ کی مدد سے آسانی سے حاصل ہو جائے گی، جنہیں آپ نوٹ بک میں لکھ کر انہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں، اب ہم دوسری اہم ابتدائی معاشی سرگرمی کی معلومات حاصل کریں گے، جس میں شروعات میں ایک سرگرمی "کیا آپ بتا سکتے ہیں" کین یو ٹیل دی گئی ہے، جس میں چند تصویریں دی گئی ہیں جو کہ یہ ہیں۔ ان کے اوپر چند سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ ان تصویر کا بغور مطالعہ کیجیے، مشاہدہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کو دینے کی کوشش کیجیے۔ تو بچوں، ان تصاویر کے اوپر سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے، مندرجہ بالا تصاویر کو پہچانیے۔
यानी इस सवाल का मतलब ये है कि ये जो तस्वीरें दी गई हैं ये किस चीज़ की हैं, आपको ये बताना है। तो बच्चों बिल्कुल दाएं जानिब ऊपर की तरफ ये पहली तस्वीर, इसमें ब्रश और रंग दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे की दूसरी तस्वीर में बीड़ी और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाजू में ऊपर की जानिब शहद और शहद के छत्ते हैं। उसके नीचे एक बच्चा है जिसके मुंह में च्युइंगम है। उसके बाद बाजू में ऊपर की जानिब झाड़ू है। उसके नीचे खजूरें हैं। बाजू में रस्सियों के बंटे बनाती हुई एक औरत है और उसके नीचे चूड़ी और कंगन दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये तस्वीरें ब्रश, बीड़ी, पत्ते, शहद, शहद का छत्ता, च्युइंगम, झाड़ू, खजूरें, रस्सी के बंटे, चूड़ी और कंगन की हैं। उसके बाद इन तस्वीर पर दूसरा सवाल, ये अशिया किन चीज़ों से बनाई गई हैं? तो बच्चों इन तमाम तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो इन तस्वीर में दिखाई गई तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्तों, उनकी टहनियों, छाल, फल, फूल से निकलने वाले रोगनी मादों, रेजिन, रबर, रेशों, घास, लाख और मुख्तलिफ़ दरख्तों के हिस्सों से ये तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इन अशिया को बनाने के लिए खाम माल कहाँ से हासिल होता है? तो बच्चों इन तस्वीरों में जो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये तमाम चीज़ें दरख्तों के फल, फूल और तनों से हासिल होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तमाम अशिया तैयार करने के लिए खाम माल जंगलात और जंगलात के दरख्तों से हासिल होता है। उसके बाद आखिरी चौथा सवाल दिया हुआ है, इन खाम माल को हासिल करने वाले पेशों को क्या कहते हैं? तो बच्चों तस्वीरों में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो ये बात समझ में आती है कि ये तमाम चीज़ें तैयार करने के लिए जंगलात से फल, फूल, कंद, जड़ें, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह और मुख्तलिफ़ दरख्तों के तनों से हासिल होने वाले रोगनी मादों का इस्तेमाल किया गया है। चूँकि तस्वीर में नज़र आने वाली तमाम अशिया को तैयार करने के लिए दरख्तों और जंगलात का बराह रास्त इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इस किस्म की सरगर्मी को हम ग़िज़ा जुई, ग़िज़ा अंदोज़ी या जंगलाती दौलत जमा करना यानी गैदरिंग का पेशा कह सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे ग़िज़ा अंदोज़ी, जंगलाती दौलत जमा करना, मानी व अहमियत। गैदरिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। बच्चों ग़िज़ा अंदोज़ी का पेशा मुकम्मल तौर पर जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता है। ये पेशा दुनिया के तमाम जंगलाती इलाकों में किया जाता है। तो बच्चों ग़िज़ा अंदोज़ी, ग़िज़ा जुई या जंगलाती दौलत जमा करना जिसे गैदरिंग कहते हैं, ये पेशा मुकम्मल तौर से जंगलाती पैदावारों पर मुनहसर होता है, यानी कि जंगलात से ही मुख्तलिफ़ किस्म की खाम अशिया हासिल करके उन्हें मुख्तलिफ़ नई अशिया में तब्दील किया जाता है। इसीलिए ये पेशा मुकम्मल तौर पर जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता है। जंगलाती पैदावार के अलावा कोई भी चीज़ खाम माल के तौर पर इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती। ये पेशा दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जंगलाती इलाकों में अंजाम दिया जाता है। मुख्तलिफ़ बर्राज़मों में पाए जाने वाले अलग अलग जंगलाती इलाके उन तमाम इलाकों में मौजूद कबायली बाशिंदे या फिर अतराफ़ में मौजूद शहरी बस्तियों के अफराद भी जंगलाती दौलत को जमा करने और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस किस्म की ग़िज़ा जुई, ग़िज़ा अंदोज़ी या जंगलाती दौलत जमा करने की सरगर्मी से मुंसलिक होते हैं। इसीलिए ये पेशा दुनिया के तमाम जंगलाती इलाकों में अंजाम दिया जाता है। इस पेशे से मुंसलिक अफराद अपनी गुज़र बसर के लिए जंगलात से फल, कंद, जड़ें, फूल, पान, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, गोंद, लाख, शहद, मोम और रबर जैसी दीगर जंगलाती अशिया जमा करते हैं।
تو بچوں یہ تمام اشیاء جنگلات سے حاصل ہوتی ہیں اور انہیں بطور خاص جنگلات میں رہنے والے مختلف قبائلی باشندے اپنی گزر بسر کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے پھل، شہد اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں وغیرہ، جبکہ مختلف دیگر اشیاء کو وہ قریبی شہری علاقوں میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے سرمایے کے ذریعے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، جبکہ جنگلات کے اطراف میں رہنے والے مختلف باشندے اور شہری علاقوں کے افراد بھی مختلف جنگلاتی خام مال کو معاشی بنیادوں پر حاصل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف چیزیں تیار کر کے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مانسونی جنگلات میں پائے جانے والے کھیر درختوں سے کاتھ یعنی کتھا بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ بچوں مانسونی جنگلات بطور خاص براعظم ایشیا کے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں سال کے 4 مہینے بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے ان علاقوں میں پائے جانے والے جنگلات کو مانسونی جنگلات کہتے ہیں۔ ان جنگلات میں پائے جانے والے درخت جو کھیر کہلاتے ہیں، ان سے کاتھ یعنی کتھا بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ کچھ جنگلاتی پیداواروں کی بازار میں بڑی مانگ ہوتی ہے۔ ان اشیاء کی پیداوار سے منسلک سرگرمیوں کو تجارتی پیمانے پر انجام دیا جاتا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ جنگلات سے مختلف قسم کی جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی قیمتی اشیاء ہوتی ہے، جنگلاتی پیداوار ہوتی ہے، جن کی بازار میں بڑی مانگ ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسی تمام اشیاء کو تیار کرنے کے لیے انجام دی جانے والی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اور ان سے منسلک جو دیگر سرگرمیاں ہیں، ان تمام کو تجارتی پیمانے پر انجام دیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس کے ذریعے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ تو بچوں آخر میں ہم لوگ دیکھیں گے استوائی جنگلات میں غذا اندوزی یا جنگلاتی دولت جمع کرنے کا پیشہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا، کیوں؟ تو بچوں استوائی جنگلات میں غذا جوئی و غذا اندوزی یعنی جنگلاتی دولت جمع کرنے کا پیشہ زیادہ بڑے پیمانے پر انجام نہیں دیا جاتا۔ اس کی چند وجوہات ہیں جو کچھ اس طرح ہیں، آپ انہیں پوائنٹ وائز ترتیب وار لکھ کر وجوہات کے جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کچھ اس طرح لکھنا رہے گا: استوائی جنگلات نہایت گھنے، سدا بہار اور دشوار گزار ہوتے ہیں۔ بچوں استوائی جنگلات عام طور سے خط استوا سے شمال کی جانب 5 ڈگری شمالی عرض البلد اور جنوب کی جانب 5 ڈگری جنوبی عرض البلد کے درمیان پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس دنیا کے نقشے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ درمیانی علاقہ استوائی جنگلات کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں عام طور سے سال بھر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور زمینی ساخت تو کچھ اس طرح ہے کہ دائیں جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ بحر الکاہل میں پانی کا علاقہ، اس کے بازو میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے جزائر، انڈمان نکوبار یعنی خشکی کا علاقہ، اس کے بعد بحر ہند میں پانی کا علاقہ، پھر وسطی افریقہ میں خشکی کا علاقہ، اس کے بعد بحر اوقیانوس میں پھر پانی کا علاقہ، اور اس کے بعد پھر جنوبی امریکہ کا شمالی خشکی کا علاقہ، اور اس کے بعد پھر پانی کا بحر الکاہل کا علاقہ۔ تو اس طرح ایک تری، ایک خشکی، ایک تری اور ایک خشکی کا علاقہ پایا جاتا ہے، جبکہ زمین کی گردش اس مغربی سمت سے مشرقی سمت کی جانب ہے۔ جب زمین گردش کرتی ہے تو پانی کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر سورج کی روشنی کے ذریعے بھاپ کے بادل تیار ہوتے ہیں۔ یہ آبی بخارات کے بادل کرۂ ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ جب زمین گردش کر کے آگے کی سمت بڑھتی ہے تو ان آبی بخارات کے بادل کے نیچے خشکی کے علاقے آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان استوائی جنگلاتی علاقوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ تو اس طرح استوائی خطے میں سال بھر درجہ حرارت کے زیادہ ہونے اور روزانہ بارش ہونے کی وجہ سے گرم و مرطوب آب و ہوا بنتی ہے، جو نباتات کی افزائش کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں درخت تیزی سے پروان چڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استوائی جنگلات نہایت گھنے، سدا بہار اور دشوار گزار ہوتے ہیں۔ سدا بہار اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور دشوار گزار اس طرح کہ یہ انتہائی گھنے ہوتے ہیں،
جس کے نتیجے میں ان کو عبور کرنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ان جنگلات کی آب و ہوا گرم و مرطوب اور غیر صحت بخش ہوتی ہے۔ تو بچوں، سال بھر درجہ حرارت زیادہ اور روزانہ بارش ہونے کے نتیجے میں سردی اور گرمی کی وجہ سے آب و ہوا گرم و مرطوب ہوتی ہے، یعنی گرمی بھی پائی جاتی ہے اور کرۂ ہوا میں نمی یعنی مرطوبیت بھی ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ آب و ہوا بہت ہی زیادہ غیر صحت بخش کہلاتی ہے بطور خاص انسانی زندگی کے لیے، ورنہ نباتات کی افزائش کے لیے یہ آب و ہوا بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ان استوائی جنگلات میں خطرناک جنگلی جانور، زہریلے رینگنے والے جاندار اور کیڑے مکوڑے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں، چونکہ یہ جنگلات انتہائی گھنے ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر بہت سارے خطرناک جنگلی جانور جو کہ گوشت خور ہوتے ہیں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زہریلے رینگنے والے جاندار، سانپ، بچھو وغیرہ بھی بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے زہریلے کیڑے مکوڑے بھی بکثرت ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ، ان تمام مشکلات اور دشواریوں کی وجہ سے استوائی جنگلات میں غذا جوئی و غذا اندوزی کا پیشہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ تو بچوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کے اگلے ضمنی عنوانات انشاءاللہ اگلے ہفتے کے ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔